رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں گھپ اندھیرا اور گہری خاموشی تھی۔ کچن کے ایک کونے میں نازک سی لڑکی سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں املی کا چھوٹا سا پیالہ تھا۔ وہ انگلی سے اس میں سے ٹکڑا نکالتی، زبان پہ رکھتی اور آنکھیں موند لیتی۔ چہرے پر عجیب سا سکون پھیل جاتا، جیسے کوئی چھوٹی سی ضد پوری ہو گئی ہو۔ چند لمحے بعد اتنے میں ایک ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس نے فوراً چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جو کام وہ کر رہی تھی اسے پوری دنیا سے اس نے چھپانا تھا، لیکن اسے محسوس ہو چکا تھا کہ دشمن قریب آ رہے ہیں۔ چند لمحے بعد اسے کسی کے قدموں کی ہلکی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیالہ فوراً کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ پلٹنے لگی ہی تھی کہ سانس اس کے گلے میں اٹک گئی۔ دروازے کے سامنے ابراہیم شاہ کھڑا تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ چہرے کے نقوش اس وقت سختی میں ڈھلے ہوئے تھے، بازو سینے پہ بندھے۔ آنکھوں میں وہی سردی تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، کیا کر رہی ہو تم اس وقت؟ نہیں آؤ گی نا تم باز؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر وزن لیے ہوئے تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، لالا یہ میری نہیں ہے، یہ تو آیت کی بچی تھی۔ اس نے کہا تھا کمرے میں رکھ دو، مگر وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی ابراہیم اس کی بات کاٹتے بولا، جھوٹ مت بولو، یہ گندی چیزیں تم ہی کھاتی ہو، آیت نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے جو چیز اسے نقصان دے اس سے وہ 2 فٹ دور رہنا پسند کرتی ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر سختی اور لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ مستبشرہ، تم سے زیادہ تمہیں میں جانتا ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے اسی املی نے تمہارا گلا سڑا دیا تھا، تب بخار میں تڑپ رہی تھی تم، مگر تمہاری ضد، آج پھر وہی حرکت۔ تمہیں بالکل کسی کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ تم میرا کیا خیال رکھو گی؟ تمہیں تو اپنا خیال نہیں ہے۔ کیسی مخلوق ہو تم؟ وہ نظریں جھکائے انگلیوں سے اپنی قمیض کے کونوں کو مسلنے لگی۔ لالا، بس تھوڑی سی کھائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے املی سردی میں فائدہ کرتی ہے، جسم کی گرمی کم کرتی ہے، معدہ بھی ہلکا لگتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ وہ فوراً ہی املی کھانے کے فوائد بتانے لگی۔ کیا پتہ یہاں سے بچت ہو جائے، لیکن نہیں جانتی تھی سامنے کھڑا شخص کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ بزنس ٹائکون ابراہیم شاہ ہے، اس کا شوہر اور اس کا ٹیوشن ٹیچر۔ جبکہ وہ طنزیہ بولا، واہ بھائی ڈاکٹر صاحبہ، جب تم بیمار پڑی تھی تب بھی یہی کتابی فلسفہ بولا تھا، اور پھر 1 ہفتہ بستر سے اٹھی ہی نہیں تھی۔ اب دوبارہ تجربہ کرنے چلی ہو۔ میرا بس چلے تو 2 تھپڑ لگاؤں تمہیں۔ اس نے دھیرے سے لب بھیج لیے اور سر جھکا کر بولی، لالا تھوڑی سی تھی، بس ذائقے کے لیے۔ آپ بھی تو کبھی کبھی نمکین چائے پیتے ہیں رات میں، میں بھی ویسے ہی۔ وہ بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی اگر اس شخص کا دماغ گھوم گیا تو اس کی خیر نہیں، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنی باتوں سے اس کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ دماغ تو اسے کچن میں دیکھ کر ہی گھوم چکا تھا۔ ابراہیم نے ایک لمبی سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری ضد ایک دن تمہیں واقعی بیمار کر دے گی۔ میں کل تمہاری امی کو بتاؤں گا تاکہ وہ تمہارا اچھی طرح دماغ کا علاج کریں اور تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے جو تمہارے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا رہوں۔ جبکہ وہ گھبرائی ہوئی بولی، نہیں پلیز امی کو نہیں۔ وہ فوراً 1 قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی، مگر چہرے پر وہی نٹکھٹ بے بسی چھائی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، لالا امی کو مت بتائیے گا، وہ پھر کڑوی دوا دیں گی، پورا ہفتہ میٹھا بند کر دیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ جبکہ وہ غصے سے بولا، تو کیا کروں، تمہیں ہر رات یہاں پکڑتا رہوں؟ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے بولی، پکڑ نہیں رہے آپ، بس دیکھ لیا نا، اب نہیں کھاؤں گی، وعدہ۔ تمہارے وعدوں پر اب کوئی اعتبار نہیں۔ مستبشرہ، تم بہت جھوٹ بولنے لگی ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، جیسے چالاکی سے بات موڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسا مت کہیں لالا، آپ کے بعد اگر کسی کو میری صحت عزیز ہے تو وہ میں ہوں۔ اچھا، ابھی جو املی چوری چھپے کھا رہی تھی وہ کیا تھا؟ چوری نہیں تھی، تحقیق تھی، وہ سنجیدہ چہرہ بنا کر بولی۔ ابراہیم کے چہرے پر نرمی آتی دیکھی جا سکتی تھی، مگر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ تحقیق؟ تو نتیجہ کیا نکلا ڈاکٹر صاحبہ؟
وہ کافی تھکا ہوا آفس سے آج لیٹ پہنچا تھا، لیکن اپنی نٹکھٹ سی بیوی سے باتیں کرنا انجانے میں ہی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نتیجہ یہ کہ املی بہت مزیدار ہے اور میں اگلی بار کھانے سے پہلے نمک چھڑک کر دیکھوں گی، شاید کم نقصان کرے۔ ابراہیم بے اختیار ہنسا، مگر فوراً چہرہ سنبھال لیا۔ تمہاری یہ زبان ایک دن مصیبت میں ڈال دے گی تمہیں، تب تو آپ بچا لیں گے نا؟ وہ شوخی سے بولی۔ نہیں، سیدھا امی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ لالا، اس نے معصومیت سے سر جھکایا، اگر امی نے ڈانٹا تو میں کہوں گی آپ نے بھی میرے ساتھ املی کھائی تھی۔ بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ۔ لالا پلیز نا، مستبشرہ ابراہیم نے بھویں چڑھائیں۔ بس جا کر سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ منہ پھلا کر پیالہ کچن کے سنک میں رکھتی گئی، جاتے جاتے بولی، بس تھوڑی سی تھی، سچی۔ ابراہیم نے سر جھٹکا، مگر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ طوفان تھی جو سوائے رخسانہ بیگم کے کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی۔ دروازے سے جاتے قدموں کی چاپ کے ساتھ وہ کچن میں اکیلا رہ گیا۔ دوسری جانب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مستبشرہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیڈ پہ آیت نیم دراز تھی، ایک موٹی سی کتاب اس کے ہاتھ میں کھلی تھی، آنکھیں پوری طرح اس میں گم، ارد گرد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مستبشرہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، جیسے چوری چھپے لوٹی ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ ایک نظر آئینے میں اپنے بکھرے بالوں پر ڈالی، پھر جلدی سے بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی۔ آیت سنو نا، اس نے دھیرے سے کہا، آواز میں بے چینی تھی۔ آیت نے سر نہیں اٹھایا، صفحہ پلٹا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مستبشرہ نے ایک لمحے انتظار کیا، پھر تھوڑا آگے جھک کر بولی، آیت بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ اب بھی کوئی جواب نہیں، بس کتاب کے ورق کی سرسراہٹ۔ وہ مزید نزدیک آئی، چادر کے کنارے پر ہاتھ رکھا۔ میں کہہ رہی ہوں آیت، ابھی تمہارے لالا کچن میں آ گئے تھے، انہوں نے مجھے املی کھاتے پکڑ لیا۔ آیت نے پھر بھی نظریں نہیں اٹھائیں، صرف ہلکی سی کی آواز نکالی۔ وہ کتاب کا مطالعہ کرنے میں کافی مصروف تھی۔ یہ لاپرواہی مستبشرہ کے اعصاب پر چڑھ گئی۔ اس نے جھٹکے سے کتاب چھین لی۔ میری بات تو سنو کم از کم، میں کتنی بڑی مصیبت میں آ گئی ہوں اور تمہیں کتاب کی فکر ہے؟ آیت نے جھنجھلا کر اوپر دیکھا، ماتھے پر شکن۔ یہ تمہارے روز کے ڈرامے ہیں مستبشرہ، ہر ہفتے یہی ہوتا ہے، کبھی املی، کبھی جامن، کبھی فریج کا جوس۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے یہ حرکتیں مت کیا کرو، لالا کی نظریں ہم پر ہی رہتی ہیں۔ ہاں تو اب میں کیا کروں؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ وہ بول رہے تھے کہ امی کو بتاؤں گا۔ تم جانتی ہو نا امی نے پچھلی بار کیا ہنگامہ کیا تھا، سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، اور اب اگر دوبارہ پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، اور تمہارے لالا لازمی کوچنگ میں بھی بدلہ لیں گے اس بات کا۔ آیت نے کتاب واپس لینے کی کوشش کی، مگر مستبشرہ نے پیچھے کر لی۔ تمہیں کتاب کی فکر ہے، میں مر رہی ہوں یہاں گھبراہٹ سے، اور تمہیں ناول کی کہانی سوچ رہی ہے۔ ڈرامہ مت کرو، تمہیں پتہ ہے لالا ویسے بھی زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ کر چھوڑ دیں گے، مگر تمہیں سکون نہیں ملتا جب تک ہر چیز چھپ کر نہ کرو۔ چھپ کر نہیں کی میں نے، وہ تقریباً چیخی تھی، بس کھانے کا دل تھا، اور تمہیں کیا پتہ املی میں آئرن ہوتا ہے، وہ جسم کے لیے۔ آیت نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس کرو ڈاکٹر صاحبہ، لالا کے سامنے بھی یہی لیکچر دیا ہوگا۔ مستبشرہ نے سر جھکا لیا۔ ہاں لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، سیدھا بولا کہ امی سے شکایت کروں گا۔ آیت نے ہلکی سی سانس لی۔ اچھا اب رو مت۔ میں رو نہیں رہی، مگر آواز کانپ گئی تھی، آنکھوں کے کنارے نمکین ہو چکے تھے۔ آیت نرم پڑ گئی، کتاب سائڈ پہ رکھی اور آہستہ سے بولی، تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا؟ ہاں بہت۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ جب غصے میں دیکھتے ہیں نا، لگتا ہے زمین کھسک جائے گی۔ آیت ہنسی، تو املی زمین پر چھوڑ دو، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ مستبشرہ روحانسی ہنسی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، اگر نہ ہنسوں تو تم رونے لگو گی۔ دونوں میں سے ایک کو تو حوصلہ رکھنا پڑے گا نا۔ اچھا نا، اب کوئی پلان بناؤ، امی سے بچنا ہے۔ آیت نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ پلان؟ اگلی بار عقل استعمال کر لو، یہی پلان ہے بس۔ بس کرو آیت، وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے بولی، اگر امی نے ڈانٹا نا تو میں تمہیں بھی گھسیٹ لوں گی ساتھ، کہوں گی املی تم نے دی تھی۔ ہاں ضرور، پھر لالا دونوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ تو چلو ساتھ نکل جاتے ہیں۔
آیت نے کہا لگایا۔ پاگل ہو تم؟ ہاں تھوڑی سی، مستبشرہ مسکرا کر بولی، اور تھوڑی سی بھوکی بھی۔ ابھی پھر املی کھانے کی نہیں سوچنا، بس ایک ٹکڑا۔ وہ فوراً منہ بنا کر بولی۔ مستبشرہ، وہ تنبیہ کرتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہنسی، لیکن تم دیکھنا کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لالا ہے، دشمن نہیں۔ آیت نے سر ہلایا، مگر دل میں جانتی تھی یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور مستبشرہ جیسے لوگ ڈانٹ سے نہیں بدلتے، بس مسکراہٹ سے سنبھل جاتے ہیں۔ پوری رات دونوں کی کافی پرسکون گزری۔ دونوں اپنے اپنے بابا کو کھونے کے بعد مکمل طور پر ابراہیم پر ڈیپینڈ کرتی تھیں۔ گھر کا سربراہ وہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ناراضگی، اس کی ڈانٹ، اس کا خوش ہونا ان دونوں کے لیے بہت ہی معنی رکھتا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ روشن دان سے آتی سورج کی ہلکی روشنی ڈائننگ ٹیبل پہ بچھے سفید کور پہ سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ باورچی خانے سے ہلکی سی چائے کی خوشبو آ رہی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ مستبشرہ اور آیت دونوں کالج کے یونیفارم میں خاموش بیٹھی تھیں۔ پلیٹوں میں آملیٹ آدھا رہ گیا تھا، نوالے چھوٹے چھوٹے، جیسے صرف رسم پوری کی جا رہی ہو۔ پورے گھر میں سوئی گرے تو سنائی دے، اتنے میں دروازے کے قریب ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ابراہیم شاہ اندر داخل ہوا۔ سفید شرٹ، گہرے رنگ کی پینٹ، ہاتھ میں فائلیں، چہرہ پرسکون، مگر آنکھوں میں وہی روایتی سختی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں لڑکیاں فوراً کھڑی ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ، وہ ہاتھ کے ہلکے اشارے سے بولا، اور اپنی سربراہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دائیں جانب آیت اور مستبشرہ، بائیں طرف زینب بیگم اور رخسانہ بیگم موجود تھیں۔ چند لمحوں تک صرف چائے کے چمچوں کی آواز آتی رہی، پھر زینب بیگم نے خاموشی توڑی۔ لہجے میں ہلکی شکایت تھی۔ رات کو تمہارا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی۔ کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کمرے میں بھی گئی تھی دیکھنے، مگر تم آئے ہی نہیں۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے ماں کا؟ ابراہیم نے سر ذرا سا جھکایا اور بولا۔ امی مصروف ہو گیا تھا، رات کافی لیٹ آیا، کافی وقت لگ گیا۔ زینب بیگم کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں ابھریں۔ تم بھی اپنی صحت کا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ جی رکھتا ہوں، وہ آہستہ سے مسکرایا، پھر نظریں دائیں جانب موڑی۔ مستبشرہ جھکی بیٹھی تھی، جیسے پلیٹ میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ لکیر ابھری۔ ویسے کل رات ایک اور چور بھی ملا تھا۔ مستبشرہ نے فوراً نظریں اٹھا کر اشارے سے منع کیا۔ آنکھوں سے صاف التجا تھی۔ لالا اب نہیں، پلیز۔ لیکن ابراہیم نے جیسے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا۔ چچی اپنی صاحبزادی پر ذرا نظر رکھیے گا۔ رخسانہ بیگم نے چونک کر داماد جیسے بیٹے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا نہیں چچی، کیا کرتی رہی ہیں؟ پوچھے رات کو 2 بجے کچن میں املی کھاتی پکڑی گئی ہیں۔ وہی املی جس سے پچھلی بار یہ بری طرح بیمار پڑی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتا اسے عقل کب آئے گی، وہ اور اس بات کو چھپا لے۔ ایسا ممکن کب تھا؟ اس کی صحت اس کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ آیت نے چپ چاپ پانی کا گلاس اٹھا لیا، جیسے منظر سے غائب ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ مستبشرہ کا رنگ اڑ گیا۔ لالا میں نے تو بس، وہ ہچکچا کر بولی۔ بس کیا؟ رخسانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ بس تھوڑی سی، بس ذائقے کے لیے۔ ہر بار یہی بہانہ۔ میں نے کتنی بار کہا ہے وہ چیز مت کھایا کرو جو تمہیں نقصان دے۔ امی وہ بہت دیر سے دل چاہ رہا تھا، مستبشرہ نے نرمی سے کہا، مگر رخسانہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا تو کیا زہر کھا لیتی؟ پچھلی بار میں ہی بھاگتی پھری تھی ڈاکٹر کے پیچھے، اور تمہیں احساس تک نہیں۔ ابراہیم ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ چچی آپ سختی سے کہیں، ورنہ یہ نہیں سدھرے گی۔ مستبشرہ تڑپ کر بولی۔ لالا آپ کو شکایت کرنی ہی تھی نا، صبح کا پہلا کام یہی کیوں کیا؟ ابراہیم نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ دوبارہ نہیں کھاؤ گی، اب بھگتو سزا۔ تو آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے راز نہیں بتائیں گے۔ یہ جملہ سنتے ہی زینب بیگم نے چونک کر رخسانہ کو دیکھا۔ آیت نے منہ چھپانے کے لیے تیزی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ رخسانہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ کالج سے آتے ہی میرے کمرے میں آنا، تم سے بات کرنی ہے۔ امی پلیز، میں واقعی دوبارہ نہیں کھاؤں گی۔ صبح صبح کی شامت اس کو ہمیشہ بری لگتی تھی۔ یہی کہتی ہو ہر بار۔ مستبشرہ نے شرارت سے آیت کو دیکھا۔ تم کچھ کہو نا، تمہیں تو سب پتا ہے آیت۔ آیت نے فوراً نظریں چرائیں۔ میں تو نیند میں تھی، کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ زینب بیگم ہنس پڑی۔ یہ لڑکی تو باز نہیں آئے گی۔
رخسانہ بیگم غصے سے بولی، ہنسی کی بات نہیں بھابھی، ابراہیم بالکل ٹھیک بول رہا ہے، کتنی پریشانی ہوئی تھی اسے۔ اگلی بار میں خود کچن کی چابی اپنے پاس رکھوں گی، تب تو بھوکی مر جاؤں گی، مستبشرہ آہستہ سے بولی۔ تو مرنے سے بہتر ہے بیمار نہ پڑو، ابراہیم نے سختی سے جواب دیا، مگر لبوں کے کنارے پھر بھی مسکرا اٹھے تھے۔ آیت آہستہ سے بولی، امی اب تو مان لیں، دونوں کی جنگ روز کی روٹین ہے۔ زینب بیگم نے سر ہلایا، روٹین نہیں ڈرامہ۔ مستبشرہ نے خفگی سے نوالا توڑا، ڈرامہ نہیں، محبت ہے۔ ابراہیم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت ہو یا ضد، اگلی بار اگر کچن میں دیکھا تو بس تمہاری املی نہیں، سارا ذخیرہ ضبط کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ پیچھے زینب بیگم کی ہنسی، رخسانہ بیگم کی گھوری اور مستبشرہ کی بڑبڑاہٹ باقی رہ گئی۔ یہ لالا بھی نا، خود تو چائے میں 3 چمچ چینی ڈالتے ہیں اور مجھے املی کھانے نہیں دیتے۔ آئے بڑے۔ کچھ گھنٹے بعد کالج کا دوپہر کا وقت تھا۔ سورج اپنی تمازت سے چمک رہا تھا، مگر ہلکی ہوا درختوں کے پتے ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ گراؤنڈ میں چاروں طرف لڑکیوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ کوئی دوپٹہ درست کر رہی تھی، کوئی موبائل پہ تصویر کھینچنے میں مصروف، تو کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہی تھی۔ ایک کونے میں بینچ کے پاس مستبشرہ اور آیت بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے چاٹ کی 2 پلیٹ رکھی تھی، بھاپ اڑتی ہوئی، خوشبو چاروں طرف پھیلی۔ مستبشرہ نے ایک نوالا اٹھایا، کھایا اور فوراً منہ بنا لیا۔ تمہارے بھائی کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مستبشرہ یہ مت کرو، کبھی وہاں مت جاؤ۔ اب بتاؤ میں انسان ہوں یا روبوٹ جسے وہ ریموٹ سے چلاتے ہیں؟ آیت نے چمچ رکھ دیا، پرسکون لہجے میں بولی، شاید تمہیں خود احساس نہیں، لیکن وہ تمہاری فکر کرتے ہیں۔ تمہاری جیسی ضدی لڑکی پر تھوڑی سختی ضروری ہے۔ مستبشرہ نے ناک چڑھائی، ہائے میری فکر، یہ فکر ہے یا قید؟ تمہیں پتا ہے آج گھر جائیں گے تو امی دروازے پر ڈنڈا لیے کھڑی ہوں گی، اور یہ سب تمہارے لالا کی مہربانی ہے، ہر بات پہنچاتے ہیں فوراً، جیسے کوئی خفیہ ایجنٹ ہو۔ آیت نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر تمہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب تمہاری طبیعت اتنی خراب ہوئی تھی تب اس کے بعد بھی یہی حرکتیں کر رہی ہو، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ چپ رہو لالا کی چمچی، مستبشرہ غصے سے بولی، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ دوست ہو یا چمچی، ہر بات میں ان کی طرفداری کرتی ہو۔ آیت نے ایک گہری سانس لی اور مصنوعی سنجیدگی سے بولی، میں تو صرف سچائی کا ساتھ دے رہی ہوں، اور سچ یہی ہے کہ تم بہت شرارتی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل اب بھی گھٹنوں میں ہے۔ واہ بھائی، مستبشرہ نے طنزیہ کہا لگایا۔ اچھا تو اب تمہیں میری عمر اور عقل کا تجزیہ بھی آ گیا؟ ہاں آ گیا ہے، آیت ہنستے ہوئے بولی، ویسے بھی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے وقت نے تمہیں صرف شرارتوں کے لیے بنایا ہے اور تمہیں نصیحتوں کے لیے۔ مستبشرہ نے چپت لگائی، بس اب اور نہ بولنا۔ آیت نے ہنسی ضبط کی، تمہارے جیسی ضدی لوگوں سے بات نہ کی جائے تو یہ سمجھتے ہیں حق ان کا دب گیا ہے۔ ہائے تم نے ابھی ختم نہیں کیا نا، ابھی ایک بات اور ہے، آیت نے شوخی سے کہا، آج تم نے ٹیسٹ خراب دیا ہے، میں نے دیکھا تھا، تم کوچنگ میں چیٹنگ کر رہی تھی۔ اب بتاؤں گی لالا کو تمہارے کارنامے۔ کیا؟ مستبشرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آیت تم بہت بری ہو، ویسے ہی میں مر رہی ہوں پریشانی سے کہ ان سے دستخط کیسے لوں گی، اور تم اوپر سے دھمکیاں دے رہی ہو۔ تو پھر سیدھی چلو، وہ بھی سختی سے بولی۔ سیدھی میں ہوں، بس دنیا ٹیڑھی ہے، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ہاں بالکل، دنیا ہی غلط ہے، آیت نے ہنسی دبا کر کہا۔ مستبشرہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، میرا پتہ ہے نا میرے بابا نے جاتے جاتے میرے لیے کیا کیا؟ آیت کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تم ہر بات میں ان کی وصیت کو الزام کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ وہ چلے گئے اور میرا ولی میرے شوہر کو بنا کر گئے، اب ہر کام ان کے دستخط کے بغیر نہیں ہو پاتا۔ وہ دھیرے سے بولی، پتہ نہیں کیا سوچ کر کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا۔ آیت خاموش رہی، اس کے ہاتھ کی چاٹ کی پلیٹ رک گئی۔ مستبشرہ کی آواز میں بھاری سا سکوت اتر آیا۔ چند لمحوں بعد آیت نرمی سے بولی، تمہیں شاید ابھی سب کچھ بوجھ لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ وہ تمہارے لیے ڈھال بنے ہیں۔ لالا کی سختی، امی کی ڈانٹ، یہ سب محبت کے دوسرے نام ہیں۔ مستبشرہ آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے بولی، محبت ہو تو قید نہیں لگے۔ قید نہیں ہے، احتیاط ہے، فرق سمجھو بے وقوف۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر مستبشرہ نے اچانک منہ بنایا، اب بس بھی کرو، یہ لیکچر ختم کرو۔ آیت ہنستے ہوئے بولی،
ہاں مگر اگر دوبارہ املی کی حرکت کی نا تو اگلی بار کلاس کے بیچوں بیچ تمہارا نام لوں گی، مستبشرہ نے کہا لگایا۔ تم تو دشمن نکلی اور تم ایک مصیبت، آیت بھی بولی۔ دونوں کی ہنسی گونجی، جیسے لمحہ بھر کے لیے سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ گراؤنڈ کی ہوا میں ان کی ہنسی گھل گئی، چٹخارے دار چاٹ، تھوڑی ناراضی اور بہت ساری دوستی کے ساتھ۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، سورج کی کرنیں کھڑکی کے جالی دار پردے سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید آیت کے عطر کی، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ دوسری جانب مستبشرہ بستر پر اوندے منہ لیٹی ناول پڑھنے میں گم تھی، چہرے پر سکون اور ہاتھ میں کھلے ناول کے اوراق، جیسے دنیا کے سارے جھگڑوں سے آزاد۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا، ایک بھاری سا سایہ اندر داخل ہوا۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں غصے کی لپک اور چہرے پر وہی سختی جو کسی حکم کے نفاذ سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سیدھی قدموں کے ساتھ آگے بڑھیں تو مستبشرہ نے چونک کر فوراً ناول بند کیا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر ہلکی سی سرسیمگی اور گھبراہٹ۔ 5 بج رہے ہیں مستبشرہ، تمہیں ہوش بھی ہے کہ 15 منٹ بعد تمہاری کوچنگ شروع ہو جائے گی اور تم یہاں ناول پڑھنے میں مگن بیٹھی ہو جیسے کوئی بڑی ادیبہ بن گئی ہو۔ آیت نے آئینے کے سامنے سے پلٹ کر چچی کو دیکھا، مگر فوراً ہونٹوں پر ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ مستبشرہ نے ہلکی سی ناک سکیڑتے ہوئے کتاب ایک طرف رکھی اور بے نیازی سے بولی، امی میں تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی، پہلے ذرا دل کو تیار تو کر لوں۔ روز روز ٹیوشن بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا نا۔ رخسانہ بیگم نے ہاتھ کمر پہ رکھا۔ دل کو تیار؟ تمہیں کلاس کے لیے نہیں، کسی میدان جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے جو دل کو تیار کر رہی ہو۔ کل بھی ابراہیم تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم لیٹ پہنچتی ہو، اسے تمہارے انتظار میں دیر ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ بیچارہ تمہیں مفت میں ٹیوشن دیتا ہے، اوپر سے تمہیں شرم بھی نہیں آتی۔ مستبشرہ نے منہ بنا کر تکیے کو ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ تو پھر ان سے کہہ دینا امی کہ ہمیں نہیں پڑھائیں، میں خود پڑھ لوں گی، اور ویسے بھی میں کوئی نالائق نہیں ہوں۔ آیت جو اب تک ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ہلکے سے ہنس پڑی۔ رخسانہ بیگم نے اس کو گھورا۔ آیت تم مت ہنسو، تمہاری بہن دن بدن زبان دراز ہوتی جا رہی ہے اور تم اس کو شے دیتی ہو۔ مستبشرہ نے فوراً سر اٹھایا۔ امی آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں ڈانٹتی ہیں؟ ہر بات میں ابراہیم لالا کا نام آتا ہے، وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں کیا؟ رخسانہ بیگم ایک لمحے کو رکی، پھر تیزی سے اس کے قریب آ کر بازو پر ایک ہلکا سا تھپڑ جڑ دیا۔ یہ تمہارے لالا کی ہی مہربانی ہے کہ تمہارا کچھ بن رہا ہے، ورنہ تمہیں تو صرف املی کھانے اور ناول پڑھنے سے ہی فرصت نہیں۔ امی، وہ چلائی، بازو سہلاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہر بار تشدد ہی حل ہوتا ہے کیا؟ آیت نے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں اب غصہ اور تھکن دونوں چھلکنے لگے۔ تمہیں شرم نہیں آتی مستبشرہ؟ عمر دیکھو اپنی، کل کو کوئی باہر پوچھے گا کہ رخسانہ بیگم کی بیٹی کیا کرتی ہے تو میں کیا کہوں؟ ناول پڑھتی ہے، املی کھاتی ہے اور کوچنگ لیٹ پہنچتی ہے۔ مستبشرہ نے لب بھینچ لیے، نظریں جھکا لیں۔ امی میں اب سے وقت پہ جاؤں گی۔ رخسانہ بیگم نے ایک لمبی سانس بھری، پھر چہرہ نرم ہوا۔ بس یہی سننا چاہتی تھی، اب اٹھو، جا کر بیگ تیار کرو اور سنو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، اگر تم اب املی کے پاس نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تاکید کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ آیت ہنستے ہوئے درمیان میں بولی، چچی اب تو املی بھی اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے گھور کر کہا، تم دونوں بہنوں کا دماغ خراب ہے، ایک املی کی عاشق، دوسری ہنسی کی۔ وہ باہر نکل گئیں اور کمرے میں ان کے جاتے ہی کہے گونج اٹھے۔ مستبشرہ نے آیت کو تکیہ دے مارا، تیرے ہنسنے کی وجہ سے امی نے زیادہ ڈانٹا ہے۔ آیت ہنستے ہوئے بولی، امی ٹھیک کہتی ہیں، تمہیں املی اور ناول کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ ہاں، اور تمہیں آئینے کے سوا کچھ نہیں دکھتا۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ پھر دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑیں۔ کمرے میں شام کی ہوا نے ان کی ہنسی کو اور نرم بنا دیا تھا، ایسے جیسے معمولی جھگڑے کے بعد بھی محبت اپنی جگہ قائم ہو۔ کچھ دیر بعد اسٹڈی روم میں ہلکی سی لکڑی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے قریب رکھی میز پر ایک اسٹڈی لیمپ جل رہا تھا، جس کی پیلی روشنی میں ابراہیم شاہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف کی بورڈ کی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی تو اس نے بغیر سر اٹھائے بولا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور آیت کے ساتھ مستبشرہ اندر داخل ہوئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور کاپیاں تھیں، قدم جیسے کسی عدالت کے کمرے میں رکھے ہوں۔ وہ دونوں آہستگی سے قالین پر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ابراہیم نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے بولا،
آج جو ٹیسٹ تم لوگوں کا کالج میں تھا وہ نکالو، جلدی سے دستخط کرواؤ اور پھر کل کے ٹیسٹ کی تیاری شروع کرو۔ مجھے جلدی نکلنا ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ، وقت بہت کم ہے۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کسی خفیہ مشورے میں الجھی ہوں۔ آیت نے ہچکچاتے ہوئے کتاب کھولی، پھر گھبراہٹ میں بولی، لالا، مستبشرہ کو آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مستبشرہ نے چونک کر اسے گھورا، پھر زیر لب غصے سے بولی، آیت چپ کرو، کچھ نہیں کہنا مجھے۔ ابراہیم نے لیپ ٹاپ کے کنارے سے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا، پھر بھویں چڑھائیں۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے دماغ میں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بولنا پسند کرو گی یا میں خود اندازہ لگاؤں؟ مستبشرہ نے ہلکی سی سانس لی، نظریں جھکائے ہوئے بولی، کچھ نہیں چل رہا، ہر وقت آپ شک کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم ہلکا سا طنزیہ مسکرایا، ہاں، کچھ نہیں چل رہا۔ اچھا، تو پھر ایک سیکنڈ، تم نے ابھی تک مجھے اپنی کاپی نہیں دکھائی۔ وہ کرسی کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ جب تمہارا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تب تو تم فخر سے کاپی میرے سامنے رکھ دیتی ہو، لیکن آج تم چپ ہو۔ اس کا مطلب صاف ہے، ٹیسٹ خراب گیا ہے۔ تم کیوں ہو ایسی؟ مستبشرہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ آہستہ سے سر جھکا کر ہلکا سا جی بولی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی ایک ساتھ ابھر آئی۔ یہی مسئلہ ہے تمہارا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ تم پڑھائی کو کھیل سمجھتی ہو۔ میں تمہیں اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تم میرا وقت ضائع کرو یا میرا نام ڈبو۔ تمہیں احساس ہے میں کتنا مصروف رہتا ہوں، پھر بھی وقت نکالتا ہوں تاکہ تم کچھ بن جاؤ۔ آیت نے دھیرے سے بولنے کی کوشش کی، لالا، وہ کل رات ٹھیک سے پڑھ نہیں سکی تھی۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، وہ سخت لہجے میں بولا، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ پھر مستبشرہ کی طرف جھک کر بولا، اگر تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو سیدھا کہہ دو، لیکن پھر کل مجھ سے یہ امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے لیے امی کے سامنے بات کروں۔ مستبشرہ آہستہ سے بولی، سوری لالا، میں کوشش کروں گی۔ کوشش؟ ابراہیم کا لہجہ مزید بھاری ہو گیا۔ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، نتیجہ دکھاؤ۔ لڑکیاں اگر اسی طرح لاپرواہی کرتی رہیں تو کل کو کسی کام کی نہیں رہتی۔ علم عزت دیتا ہے، اور جو اسے ضائع کرتی ہے نا، ان کی زبان پر بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں دیکھنا چاہتے تھے؟ مستبشرہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پتہ ہے، تو پھر ثابت کرو۔ ابراہیم نے میز پہ پڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کل کا ٹیسٹ تمہارا اچھا نہیں گیا نا تو میں واقعی تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آیت نے گھبرا کر مستبشرہ کی طرف دیکھا۔ لالا، وہ بولی، ایسا نہیں کہیں، وہ محنت کرے گی۔ ابراہیم سخت لہجے میں بولا، محنت تو تب نظر آئے گی جب نتیجہ اچھا ہوگا۔ ابھی تم دونوں کتابیں نکالو اور اگلا چیپٹر شروع کرو، جلدی۔ مستبشرہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کتاب نکالی، صفحے الٹتے ہوئے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس کے دل میں شرمندگی اور خوف کا بوجھ ایک ساتھ اتر چکا تھا۔ ابراہیم نے واپس اپنی کرسی سنبھالی، مگر اس کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ فکر کی جھلک بھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، زندگی میں کسی کی نصیحت بری نہیں لگنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ تمہارا بھلا چاہتا ہو۔ لڑکیاں اگر وقت پہ نہیں سنبھلتی تو وقت ان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، صرف کتاب کے صفحے پلٹنے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مستبشرہ کا سر جھکا ہوا تھا، مگر دل میں ایک عہد جاگ چکا تھا کہ کل کا ٹیسٹ اس بار واقعی اچھا جائے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ عہد کچھ گھنٹے ہی رہنے والا تھا۔ کمرے میں صبح کی ہلکی سنہری روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کے آ رہی تھی۔ میز پر کتابیں، لپسٹک، برش، بالوں کے کلپس، سب بکھرا ہوا تھا۔ آیت اپنی وردی درست کر رہی تھی، جبکہ مستبشرہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش گھماتے ہوئے چہرے پر خفگی سجائے بیٹھی تھی۔ چہرے کی رنگت ہلکی زرد، آنکھوں میں چڑچڑاہٹ صاف چھلک رہی تھی۔ اللہ کرے لالا بھی بچے پیدا کریں، وہ آئینے میں اپنے عکس سے غصے میں بولی، پھر پتہ لگے گا کہ عورت ہونا کتنی بڑی قربانی ہے۔ رات سے پیٹ میں مروڑ رہا ہے اور صبح زبردستی اٹھوا دیا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی منع کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن یہ مرد حضرات سمجھتے کب ہیں؟ بالکل بچوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آیت نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ہنسی دبا کر بولی، تم نے کون سا بچہ پیدا کیا ہے جو اتنی تقریر کر رہی ہو؟ وہ اس کا بھائی تھا، بھلا کیسے وہ اپنے بھائی کے لیے ایک لفظ بھی برداشت کرتی؟ اسی لیے ہمیشہ اس کے حق میں بولنا اپنا اہم فریضہ سمجھتی تھی۔ مستبشرہ نے غصے سے بالوں میں کنگھی پٹکی۔ بچہ پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ماہواری کا درد کم ہوتا ہے کیا؟
لگتا ہے جیسے پیٹ میں جنگ چل رہی ہو، اور اوپر سے کالج جانا، جیسے میں فٹ بال میچ کھیلنے جا رہی ہوں۔ میرا بالکل ارادہ نہیں ہے آج جانے کا، مگر مجھے معلوم ہے وہ بھیج کر ہی دم لیں گے۔ ملازمہ نے بھی اتنی بدتمیزی سے جگایا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا پھر بتاتی میں۔ آیت بیگ بند کرتے ہوئے ہلکے لہجے میں بولی، ارے وہاں جا کر بیٹھنا ہی تو ہے، اتنی پریشانی کس بات کی؟ اور اگر تمہیں زیادہ درد ہوا تو میں تمہیں میڈیکل روم لے جاؤں گی، وہ تمہیں دوا دے دیں گے اور تھوڑا آرام کرنے کا موقع بھی دیں گے۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اب ہم لالا کو تو بتا نہیں سکتے نا، اگر ہم انہیں بتا دیتے تو لازمی وہ تمہیں چھٹی کی اجازت دے دیتے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تمہیں چھٹی کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ عورتوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مستبشرہ تلخی سے بولی، تمہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا نا، تم پتھر ہو شاید۔ مجھے پتا ہے کتنا پین ہوتا ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے، مجھے ایک دن سکون نہیں ملتا، اور تمہارے لالا کو بس ایک ہی بات، کالج جانا ہے۔ ایک دن چھٹی سے انہیں لگتا ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ کراہی تھی، آیت بہت درد ہے۔ وہ واقعی تکلیف میں تھی، اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ آیت نے ایک ہلکی مسکراہٹ دبائی، لالا تمہاری فکر کرتے ہیں، اور ابھی انہیں اس مسئلے کا پتہ تھوڑی ہے جو تم انہیں اتنی باتیں کہہ رہی ہو۔ فکر؟ مستبشرہ تیز لہجے میں بولی، یہ فکر نہیں، کنٹرول ہے۔ پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، میں ذرا بھی آرام کرنے لگوں تو لگتا ہے جیسے ان کی عزت خطرے میں آ گئی ہو۔ تمہارے لالا کو مجھ سے بہت پرابلم ہے، وہ دن دور نہیں جب میں ان سے خوب لڑائی کروں گی۔ اس نے جلدی جلدی بال باندھے بیگ کاندھے پر ڈالا اور منہ بناتے ہوئے بولی، خدا پوچھے گا ان مردوں سے، عورت تھوڑی سی تکلیف بھی بتا دے تو مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر دروازے کے قریب ابراہیم کھڑا تھا، وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی، وہ زیر لب بولا، جب اس کی شادی ہوگی اور اس کے بچے پیدا ہوں گے تب دیکھتا ہوں یہ فلسفے کہاں جاتے ہیں، پتہ نہیں تب کیا کوہرام برپا کرے گی۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ بجایا، دونوں چونکی، جلدی کرو۔ اس کی گہری آواز دروازے کے پار سے گونجی، پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں، زیادہ تاخیر مت کرو۔ مستبشرہ نے گھبرا کر بیگ کاندھے پر ٹکایا، بس اب یہی رہ گیا تھا۔ آیت ہلکی آواز میں بولی، جی لالا بس آ رہے ہیں۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ آیت نے اپنی کتاب اٹھائی اور آہستہ سے مستبشرہ کی طرف دیکھا، اب بناؤ منہ اور برداشت کرو، ورنہ نیچے جا کر لالا کے فلسفے سننا، الگ مصیبت بن جائے گی۔ مستبشرہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، میرا چہرہ دیکھو، مریض لگ رہی ہوں، اگر انہوں نے ایک لفظ بھی کہا نا تو میں سیدھی گاڑی سے اتر کر واپس آ جاؤں گی، میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گی۔ آیت نے ہنستے ہوئے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاں ہاں تمہاری ہمت ہے، نیچے جا کر ایک نظر لالا کی آنکھوں میں دیکھ لینا، ساری بہادری بھاپ بن کر اٹھ جائے گی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بیزارگی سے بولی، بس تم مذاق اڑاؤ، تمہیں کیا پتا درد کسے کہتے ہیں۔ مستبشرہ بیگ جھٹک کر بولی، کل رات سے میرا حال برا ہے اور وہ آرام کرنے بھی نہیں دیتے۔ آیت بیزاری سے بولی، چلو نا ورنہ اب وہ اوپر خود آ جائیں گے، پھر تمہارے فلسفے نہیں آنسو بہنے لگیں گے۔ مستبشرہ نے آئینے سے نظریں ہٹائیں، دھیرے سے کہا، کاش ایک دن خدا واقعی پوچھے کہ ایک عورت کی تکلیف پر کیوں نہیں رحم آتا۔ وہ کافی ایموشنل ہو رہی تھی، شاید اپنے معاملے کی وجہ سے۔ کمرے کے باہر سے ابراہیم کی آواز دوبارہ آئی، اب اگر 5 منٹ میں نیچے نہ آئیں تو کالج نہیں سیدھا مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دوں گا۔ آیت نے تیزی سے اپنی فائل اٹھائی، بس اب نکلنا ہی بہتر ہے۔ مستبشرہ نے گہرا سانس لیا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ رکھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دل ہی دل میں بڑبڑائی، خدا کرے لالا کی بیوی بھی ایک دن ایسے ہی پیٹ پکڑ کر صبح اٹھے، تب پتہ لگے گا انہیں۔ جلدی کرو کہنا کتنا آسان ہوتا ہے، جبکہ آیت اس کی بات پر ہنسی تھی، کیونکہ بیوی تو وہی تھی۔ بس جلدی میں دھیان نہیں کر پائی کہ بولی کیا ہے۔ دونوں کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر گونجی اور پیچھے آئینہ ان کی بھاگی ہوئی تھکن کا عکس دیر تک دکھاتا رہا۔ 1 ہفتے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کافی عرصے بعد ان لوگوں کی شاپنگ کا پروگرام بنا۔ حویلی سے وہ لوگ صرف کالج ہی جاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اپنی ماؤں کے ساتھ میلے پر، اس کے علاوہ انہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کئی دنوں بعد آج وہ لوگ ابراہیم کے ساتھ شہر شاپنگ کے لیے جا رہی تھیں۔ پورے گھر میں ایک ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ آیت اور مستبشرہ دونوں اپنی تیاری مکمل کر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ مستبشرہ نے ہلکا سا نیلا دوپٹہ اپنے کاندھوں پر ڈالا ہوا تھا، جبکہ آیت گھڑی پر وقت دیکھ کر بار بار جھنجھلا رہی تھی۔ اب تک نہیں آئے، آیت نے تنگ آ کر کہا۔ مستبشرہ نے گھڑی کی طرف دیکھ کر سر جھٹکا، پتہ نہیں ان کے پاس اتنے کام کہاں سے آ جاتے ہیں۔
جب باہر جانا ہو تو بس ہر بار یہی تاخیر وقت گزرتا گیا۔ لاؤنج میں گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر درختوں میں ہلکی ہوا کا شور، بس یہی آوازیں باقی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد آیت نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں مردان خانے میں کیا ہو رہا ہے، شاید وہ وہی ہوں۔ مستبشرہ نے چونک کر کہا، پاگل ہو گئی ہو، تمہیں پتا ہے انہیں یہ بات کتنی بری لگتی ہے؟ ایک دفعہ مجھے صرف انہوں نے اس طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اتنی باتیں سنائی تھیں، آج تک یاد کر کے میرے کان سے دھوئیں نکل آتے ہیں۔ آیت نے لب بھینچ لیے، بری لگتی ہے تو لگے، ہم کوئی ان کے کمرے میں تو نہیں جا رہے، بس دروازے کے قریب تک دیکھنے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن شاپنگ پر جانے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ اچھی اور بری بات کا فرق بھول بیٹھی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ جس کے پاس جا رہی ہیں وہ اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وہ دونوں دبے قدموں آگے بڑھیں، راہداری میں مدھم سی لائٹیں جل رہی تھیں۔ مردان خانے کے قریب پہنچ کر وہ ایک طرف ذرا فاصلے پہ رک گئیں۔ مستبشرہ نے آہستہ سے کہا، دیکھ لیا، اب چلو واپس۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، بار بار دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر ابراہیم شاہ نے انہیں دیکھ لیا تو واقعی وہ برا حشر کر دے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب کوئی ڈر دل میں بیٹھ جائے اور وہ نہ ہو، ایسا ممکن کب ہے؟ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی آیت بولی، بس ذرا ایک منٹ۔ ابھی وہ اندر جھانکتی کہ اچانک اندر سے دروازہ کھلا۔ ابراہیم باہر آیا، چہرے پر غصے کی شدت صاف جھلک رہی تھی، اس کی نظریں جیسے شعلے برسا رہی تھیں۔ دونوں کو سامنے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، پھر اس کے تیور مزید بگڑ گئے۔ وہ سنبھلتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑا، یہ کیا حرکت کی ہے تم دونوں نے؟ وہ بلند آواز میں گرجا، عقل نہیں ہے کیا تم لوگوں میں؟ پتہ نہیں ہے کیا یہ جگہ مردوں کی ہے؟ یہاں عورتوں کا آنا سخت منع ہے، تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ دونوں مردان خانے کے اتنے قریب تھیں کہ اگر کوئی مرد کمرے سے باہر نکلتا تو وہ دونوں لازمی نظر آتی، اور یہ ابراہیم شاہ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی اور بہن کو کوئی دیکھے۔ آیت اور مستبشرہ دونوں پیچھے ہوئیں۔ مستبشرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ہم تو مردان خانے کی طرف نہیں آئے، یہ تو زنان خانے کے پاس ہی۔ چپ! وہ دھاڑا، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا حد ہے اور کیا نہیں؟ تم پاگل ہو گئی ہو اور اب سامنے سے کھڑی ہو کر مجھے وضاحت پیش کر رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کا گلا دبا دے، اتنا غصہ اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے آگے بڑھا اور مستبشرہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہلکی سی چیخ نکال اٹھی۔ چھوڑے لالا، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بولی، مگر اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ تمہارا بندوبست تو میں آج ہی رات کروں گا۔ وہ گرایا، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں، اپنی حد میں رہو، مگر تمہیں تو اپنی منمانی کرنی ہے نا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس میں قصور میرا نہیں آیت کا ہے، وہ تو منع کر رہی تھی، لیکن بلا وجہ وہ بھائی کے سامنے ایک بہن کو گندا نہیں کروانا چاہتی تھی۔ لیکن آیت یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بمشکل بولی، لالا بس غلطی ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا۔ چپ! وہ پھر دھاڑا، تم دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اگر ایک بار اور تم نظر آئی نا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارا بندوبست بھی میں کرواتا ہوں۔ بہت اڑان اڑ لی تم دونوں نے، اب بہتر ہے کہ دونوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اس کے لہجے کی سختی اتنی گہری تھی کہ آیت کا دل دہل گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ اب رہ گئی مستبشرہ۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ابراہیم کی گرفت فولاد جیسی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ حد؟ وہ طنزیہ ہنسا، تمہیں حد کی بات کرتے شرم نہیں آتی؟ تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ تم مجھ سے بڑی ہو، کیا تمہارے اندر عقل و شعور بالکل ہی ختم ہو گیا ہے جو یہ حرکتیں کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ جیسے زہر بن کے اس کے دل میں اترے۔ ہم بس کچھ نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ اب چلو، زیادہ بحث مت کرو، تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے اور اب تمہیں سزا کیا ملے گی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے راہداری سے لاؤنج کی طرف لے جانے لگا۔ مستبشرہ کا چہرہ شرمندگی اور تکلیف سے لال ہو گیا۔ گھر کے ملازموں نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانس اٹک رہی تھی، مگر ابراہیم کی سختی میں ذرا کمی نہیں آئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ابراہیم کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ پورا کمرہ جیسے لرز اٹھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت صاف جھلک رہی تھی، آنکھوں میں سرخی اور جبڑے کی رگیں تن چکی تھیں۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ مستبشرہ کو بازو سے کھینچتا ہوا اندر لایا، ایک تیز جھٹکے سے۔ اس نے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر فرش پہ گری، رخسانہ بیگم اور زینب بیگم کے قدموں کے قریب۔
آنسو بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی، اس نے کانپتی آواز میں پکارا، مگر اس سے پہلے ہی ابراہیم دھاڑا۔ اگر آپ دونوں ان پر نظر نہیں رکھیں گی تو پھر کون رکھے گا؟ اس کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ زینب بیگم اور رخسانہ بیگم دونوں ساکت رہ گئیں۔ آپ کو پتا ہے یہ دونوں کہاں تھیں؟ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مستبشرہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ہم زنان خانے میں ہی تھے، بس مردان خانے کی دیوار وہاں آ رہی تھی۔ ہم تو… ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم تڑاک سے بولا، بکواس بند کرو، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اب تمہاری زبان میں ہی بند کروں گا۔ زینب بیگم نے لب کھولے مگر کچھ بول نہیں سکیں۔ مستبشرہ نے سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لالا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات تو سنیں، میں نے بہت برداشت کر لی تمہاری منمانی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آواز دھاڑ میں بدل گئی۔ امی آج کے آج، ابھی کے ابھی میں رخصتی لے رہا ہوں، یہ لڑکی زبان سے نہیں سمجھے گی، اب اسے میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ زینب بیگم ایک دم چونکی۔ کیا کہہ رہے ہو ابراہیم؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ مگر اس کے تیور بدستور سخت تھے۔ مستبشرہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی بولی، میں شادی نہیں کروں گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میری بات تو سنیں لالا۔ کوئی لالا نہیں ہوں میں تمہارا، وہ زور سے چیخا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ کھڑی ہو، چلو میرے ساتھ۔ یہ جملہ پورے کمرے میں جیسے گونج گیا۔ لمحہ بھر کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ مستبشرہ کا رنگ اڑ گیا، اس کے لب کپ کپانے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو… چپ! وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ زینب بیگم گھبرا کر اٹھی۔ بیٹا ابھی رخصتی کا وقت نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، لڑکی کی حالت دیکھو۔ مگر ابراہیم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، جیسے ان کے وجود سے بے خبر ہو۔ رخسانہ بیگم جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ہلکے مگر سخت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس لڑکی کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، تم ہی اس کو سیدھا کر سکتے ہو۔ زینب بیگم نے بے یقینی سے رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی حل نہیں ہے یہ۔ مگر رخسانہ بیگم کا لہجہ سرد تھا۔ حل یہی ہے، اب اور نہیں برداشت ہوگا، یہ بہت بگڑ گئی ہے۔ ابراہیم نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مستبشرہ کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، امی مجھے جانے دیں، میں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے روکیں انہیں۔ مگر اس کی آواز خالی حال میں گونج کے رہ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج کے فرش پہ آگے بڑھا، دروازے کی طرف۔ اس کی انگلیوں کے نیچے قالین کی نرم سطح بھی جیسے زہر بن گئی تھی۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ صوفے سے الجھ کر پیچھے رہ گیا۔ زینب بیگم بے بسی سے دروازے کی طرف دوڑی، مگر وہ جا چکا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ لاؤنج میں لمحہ بھر کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ صرف زینب بیگم کے لبوں پر ایک دبی ہوئی فریاد تھی، اللہ خیر کرے، یہ سب کیا ہو گیا؟ اوپر کی منزل پر آیت دروازے کے پاس کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ اس نے نیچے کے شور کو سنا تو ہچکیوں سے رونے لگی۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کاش ہم نیچے نہیں جاتے۔ دوسری جانب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو ہوا کا دباؤ لمحے بھر کو رک سا گیا، جیسے دیواروں نے سانس روک لی ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ توازن کھو کر صوفے کے کنارے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو بولنے سے پہلے سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں کے بیچ اس کی آواز لرز رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، اب نہیں جاؤں گی وہاں۔ وہ چپ رہا، صرف نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک ہفتہ پہلے تم بہت باتیں کر رہی تھی نا کہ اگر میں بچے پیدا کروں تب مجھے پتا چلے گا۔ وہ رکی، آنسوؤں کے پیچھے نظریں الجھیں۔ میں نے غصے میں کہا تھا، اب میں تمہیں احساس دلاتا ہوں کہ حد کیا ہوتی ہے، لڑکیاں کہاں تک بات کر سکتی ہیں اور کہاں رک جانی چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر کمر دیوار سے ٹک گئی۔ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لفظ ٹوٹے سانسوں میں گم ہو گئے۔ میں نے تو صرف… تمہاری امی نے اجازت دے دی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، رخصتی ہو چکی، اب بہتر ہے تم سمجھ جاؤ کہ تم کہاں کی ہو۔ کمرے میں صرف دو سانسوں کا شور تھا، ایک تیز، ایک رکی ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آیا تو اس نے نظریں جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، جیسے اندھیرے میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت پیار سے تمہیں سمجھایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، بڑی ہو رہی ہو، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر جب بات کہتا ہے اور اس کی بات جب بیوی ٹال دیتی ہے تو بدلے میں کیا سزا ملتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑائے۔ اسے اس عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہاں وہ ظالم تھا، سزا دے سکتا تھا،
ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی گردن پہ جھکا اور دھیرے دھیرے اپنا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی، لالا رک جائیں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤں گی۔ مگر وہ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے مزید قریب ہوا، اس کی جان لبوں پر آئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے سیدھا بستر کی طرف بڑھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بہت آہستگی سے نیچے اتارا اور پھر اس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے جیسے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ چند لمحے بعد ہی وہ اپنا وجود اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ وہ اب دھیرے دھیرے اس کے پورے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر چادر میں گم ہو گیا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں گم رہے۔ صبح ہلکی روشنی میں کمرہ کچھ بے جان سا لگ رہا تھا۔ پردوں کے بیچ سے سورج کی پتلی سی لکیر فرش پہ گری ہوئی تھی، جیسے کسی نے خاموشی کو ناپنے کی کوشش کی ہو۔ وہ جاگا تو کمرے میں مکمل سناٹا تھا، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ہلکی ٹک ٹک باقی تھی۔ رات کا ہر لمحہ جیسے آنکھوں کے سامنے دوبارہ چلنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر ذہن رکنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بوجھ سا دل کے اندر اترتا چلا گیا۔ اس نے تھکن بھری سانس لی اور دائیں جانب دیکھا۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ چہرے پر نیند کی وہ خاموشی تھی جو رونے کے بعد آتی ہے۔ وہ ذرا سا جھکا، اس کے چہرے پر آ گرے چند بالوں کو دھیرے سے ہٹایا۔ انگلیاں کانپ گئیں، آنکھوں میں ندامت کی نمی تیر گئی۔ دل نے کہا، غصے میں کیا کر بیٹھا؟ ابھی وہ پلک جھپکنے ہی والا تھا کہ وہ چونک کر جاگ گئی۔ لمحے بھر کو خوف اس کی آنکھوں میں لوٹا، پھر وہ پہچان گئی کہ سامنے کون ہے۔ میں اس کے لب کانپے۔ میں معافی مانگتی ہوں، کل رات۔ وہ اب بھی اس کے عمل سے خوفزدہ تھی۔ وہ فوراً بولا، کچھ نہیں کر رہا، ریلیکس ہو جاؤ، اور معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سزا دے چکا ہوں تمہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر نیند اور رونے کے نشانات ایک ساتھ جڑے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ لالا۔ اس کے لہجے میں نہ شکایت تھی نہ غصہ، بس تھکن۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ میرے قریب آ گئی ہو، ہر پردہ ہم دونوں نے گرا دیا، پھر بھی لالا کہہ رہی ہو، شوہر ہوں تمہارا، اب میرا نام لیا کرو، یا پھر شاہ جی کہہ لیا کرو۔ اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے چادر کا کونا مروڑتی رہی، آنسو ہلکے ہلکے بہنے لگے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، مگر آواز نرم۔ کیا ہوا؟ شوہر بھی تو ہوں تمہارا، اور ویسے بھی یہ تو ہونا ہی تھا، اب بس دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا۔ وہ رو دی۔ آپ کو صرف رسموں کی فکر ہے، میرے دل کا کیا؟ میں نے آپ کو کبھی روکا نہیں، بس وقت مانگا تھا۔ وقت؟ اس نے سر جھکایا۔ وقت ہی تو گزر گیا، سب کچھ بدل گیا، میں بھی تم بھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے الفاظ جیسے دل کے اندر اترتے جا رہے تھے، زخموں کے بیچ سچائی کی طرح۔ آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ آتی ہے، مگر میں اپنی کمزوری چھپا رہا ہوں۔ اگر تم میری آنکھوں میں دیکھو تو شاید خود کو دیکھ لو وہاں۔ اس کے یہ کہنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ دل نے چاہا کچھ بولے، مگر آواز نہ نکلی۔ کمرے میں ایک خاموشی پھر پھیل گئی، وہ خاموشی جو کبھی صلح کے بعد آتی ہے، کبھی شکست کے بعد۔ اس نے کھڑکی کی طرف رخ موڑا۔ باہر روشنی تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ زندگی دوبارہ شروع کرنی ہے، وہ بولا۔ کب تک ماضی کو سینے سے لگائے رکھو گی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ زندگی آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے، چاہوں بھی تو الگ نہیں ہو سکتی، لیکن دل کہتا ہے کچھ ٹوٹ گیا ہے اندر۔ وہ مڑا اور پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ ٹوٹا ہے، مگر شاید وقت جوڑ دے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے قریب ہوا، ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اچانک ہی رو پڑی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات اپنے پورے سکوت میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار چاند نیلا سا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے دھو کر چمکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ہوا نرم تھی، مگر اندر کمرے میں ایک خاموش گرمی تھی۔ وہ دروازے سے داخل ہوا تو چرچراہٹ کی آواز نے لمحہ بھر کو فضا توڑی۔ وہ بالکنی کے پاس کھڑی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ آدھا چھپا، آدھا روشن تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ قدموں کی چاپ اتنی ہلکی تھی کہ بس فرش پہ سانس سے کھلتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے پیچھے سے بازو بڑھا کر اسے اپنے گلے میں لے لیا۔ وہ چونکی نہیں، بس ایک لمحے کے لیے اس کی جانب دیکھا، پھر نظریں دوبارہ چاند پر ٹکا دیں۔ اداس کیوں ہو؟ کسی نے ڈانٹا ہے کیا؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کسی بچے سے پوچھ رہا ہو۔ نہیں، کسی نے نہیں ڈانٹا، وہ آہستگی سے بولی، بلکہ سب پیار ہی کر رہے تھے۔
میں بس اداس ہوں۔ پتہ نہیں تھا کہ اچانک سے سب کچھ یوں بدل جائے گا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ سے انگلیوں سے بالوں کو سہلایا۔ میں جانتا ہوں کل سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ میں بھی شاید خود کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا، لیکن بس تمہاری اس حرکت نے مجھ میں لاوا سا ابال دیا، اسی لیے میں ہر حد پار کر گیا۔ وہ چپ رہی، بس اس کی سانس کی ہلکی لرزش محسوس کر رہی تھی۔ ارادہ ایسا کچھ کرنے کا نہیں تھا، لیکن تمہاری امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم جلد میری ہو جاؤ، اور سچ کہوں تو تم سے دوری رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اب انکشاف کر گیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا رخ موڑا، چہرے پر دھیمی روشنی پڑی۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، ایسی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، تھوڑی گہرائی بھی۔ لیکن آپ نے جلد بازی کی۔ کس نے کہا تھا کہ میں رخصتی کے لیے نہیں مانتی؟ بچپن سے سب یہی کہتے تھے نا کہ میں آپ کی ہوں، تو بھلا میں اعتراض کیوں کرتی؟ وہ یہ سنتے ہی مسکرایا، تھوڑا سا جھک کر بولا، تو پھر لالا کیوں کہتی تھی؟ ہمیشہ۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، جیسے کسی پرانی یاد سے چونک گئی ہو۔ پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو عادت تھی، جیسے آیت کہتی تھی، اور ہم دونوں ایک جیسی شرارتی بھی تو ہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا کر ہنسا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً بولی، آپ کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے درمیان ہوا جیسے ہلکی سی مسکراہٹ بن گئی۔ وہ ہنستے ہنستے پھر اس کے قریب آیا۔ اس بار اس نے کوئی ضد نہیں کی، نہ پیچھے ہٹی۔ پتہ ہے، وہ بولا، مجھے لگتا ہے محبت مشکل ہوتی ہے، مگر تمہارے ساتھ یہ سب آسان لگنے لگا ہے۔ بس اب ضدیں نہیں کیا کرو۔ وہ بولی، زندگی ایک دن کی نہیں ہوتی، غصہ سب بدل دیتا ہے، اب نہیں کروں گی۔ وعدہ رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ چاندنی ان کے درمیان پھیل گئی، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، پھر بھی کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم میری ہو، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ بھی اتنے ضدی ہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ ضدی نہیں، بس محبت کرنے والا ہوں۔ فرق اتنا ہے۔ وہ پیار سے اس کو اپنے رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، ہلکے سے سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اگر محبت یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی ضدی ہوں۔ اس نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے ماضی کے سارے بوجھ کا کفارہ ہو۔ چاند ان کے پیچھے پوری طرح روشن تھا۔ فضا میں ہلکی سی خاموش ہنسی گونجی۔ وہ بولا، اب بس لالا نہیں، صرف شاہ جی، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرائی، ٹھیک ہے شاہ جی، مگر شرط یہ ہے کہ غصہ نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا، وہ سر اس کے سینے پہ رکھے ہلکی آواز میں بولی۔ پھر شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ رات نے چاندنی کو تھوڑا اور پھیلا دیا۔ ان دونوں کے بیچ کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا، بس سکون، ایک دوسرے کی سانس، اور وہ احساس جو کبھی سزا لگتا تھا اب پناہ بن گیا تھا۔ والسلام۔